جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ میں جس سے چاہ رہا ہوں، جس سے محبت کر رہا ہوں، اس کے مجھ پر کیا احسانات ہیں۔ کہا گیا ہے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ تھوڑی سی کسی نے چائے پلا دی یا کورٹ کچہری میں سہارا لگا دیا تو پھر ساری زندگی اس کے سامنے آئیں بائیں اور شائیں کرتا ہے کہ اس کے جو ہے احسانات ہیں۔ اور سورہ رحمان میں کہا گیا ہے کہ احسان کا بدلہ تو صرف احسان ہے۔ تو اگر یہ صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھیں تو نبی کی ذات تو سارے احسانات کا خلاصہ ہے، سارے احسانات کا مجموعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات لامحدود، اس کو کوئی گن نہیں سکتا، ان گنت احسانات تو ساری کائنات پر ہیں، ساری مخلوقات پر ہیں، ملائکوں پر ہیں، جن و بشر پر ہیں، شجر و حجر پر ہیں، نباتات پر ہیں، جمادات پر ہیں، حیوانات پر ہیں، تمام طبقات پر ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں پر بھی احسان۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل بتا، کیا تجھے بھی میری رحمت کا کوئی فائدہ پہنچا؟ تو جبریل عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، جب تک آپ دنیا میں نہیں آئے تھے تب تک مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا تھا کہ وہ کہیں پکڑ نہ لے، کہیں اس کی سزا نہ آ جائے، کوئی اس کی گرفت نہ آ جائے۔ لیکن جب سے آپ آئے، آپ کے آنے کے بعد اللہ نے آپ پر نازل ہونے والے کلام میں میری تعریف کر دی، مجھے اطمینان ہو گیا، اس کے بعد مجھے تسلی مل گئی، تو آپ کی رحمت کا یہ مجھے فائدہ مل گیا۔ سارے حیوانات پر بھی ہیں، چھوٹے سے چھوٹے آپ چونٹی لے لو، اب چونٹی پر محمد عربی کے احسانات صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا چونٹیوں کو مت جلاؤ، فرمایا اگر چونٹیوں کا گھر ہو وہاں پیشاب نہ کرو، اپنے پیشاب کی دھار میں چونٹی کو غرق نہ کرو، جان بوجھ کے چونٹی کو مت لتاڑو۔ اب اس کا حق جب بتایا جا رہا ہے تو پھر کس کا حق نہیں بتایا ہوگا؟ فرمایا اگر اونٹ کو چارہ نہیں زیادہ کھلا سکتے ہو تو بوجھ بھی زیادہ مت ڈالو۔ ہرنی آ کے کہتی ہے کہ میرے بچے کو پکڑ لیا کسی نے، نبی نے فرمایا چھوڑ دو اس کے بچے کو، بیچاری ماں اس کی پریشان ہو رہی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے چڑیا کے بچے پکڑ لیے، اور چڑیا ہمارے سروں پہ اڑنے لگی، کبھی کندھے پہ بیٹھتی ہے۔ بچوں کی محبت میں ماں کی جو ممتا ہوتی ہے، نبی نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فرمایا میرے جانشارو، اس چڑیا کے بچوں کو چھوڑ دو، اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، بیچاری پریشان ہو رہی ہے۔ تو ساری مخلوقات پر احسانات ہیں، اور انسان کے تو سارے طبقات پر احسانات ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، مجوسی ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو، آزاد ہو، غریب ہو، مالدار ہو، سب پر احسانات۔ یہودی کا جنازہ دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی رحمت تھے نا۔ کسی نے کہا یہ تو دشمن کا جنازہ ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ فرمایا ہے تو میرا امتی، تھا تو میرا امتی، تھا تو انسان، بنایا تو اس کو میرے رب نے تھا، ایک کاش کہ یہ بھی میرا کلمہ پڑھ لیتا اور جنت میں چلا جاتا۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ یہ دوزخ میں جائے گا،
یعنی کسی بھی طبقے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، عورت کا عجیب حال تھا دنیا میں۔ رومن اور یونان ترقی یافتہ قومیں تھی اس وقت، اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتی تھی، لیکن وہ میٹنگیں کرتے تھے، کہتے تھے عورت جو ہے یہ انسان ہے یا نہیں۔ اور جب اس کو ایام خاص آتے ہیں تو دنیا والے اس کو جنگل میں ڈال کے آ جاتے تھے کہ جو اب یہ جو ہے ہمارے گھر کے برتنوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، یہ ناپاک ہے۔ لوگ آج بھی مسئلے پوچھتے ہیں کہ مہواری میں اس کی بنائی ہوئی چائے پی لیں، کھانا کھا لیں، بھائی اس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں لگا، اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی روٹی کھائیں، سبزی کھائیں، چائے پیے۔ اسلام نے اس کی عزت کو برقرار رکھا۔ بیٹی زندہ دفن ہو رہی تھی، بہن کو بھائی چوراہے پہ بیچ رہا تھا، نبی نے آ کے اعلان فرمایا کہ اللہ نے کسی کو 2 بیٹیاں دی، فرمایا پہلے 3 بیٹیاں دی یا 3 بہنیں دی ہوں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میری تو 2 ہی بیٹیاں ہیں، فرمایا اگر 2 ہیں تب بھی یہ فضیلت ہے۔ مجلس کے بعد ایک صحابی کہنے لگا میری تو 1 ہی ہے، اس کے بارے میں پوچھا نہیں۔ تو باقی صحابہ نے فرمایا اگر ہم پوچھ لیتے نا تو 1 بیٹی کی بھی وہی فضیلت بتاتے جو 2 اور 3 کی بتائی۔ کیا حقوق بتائے؟ کیونکہ جینے کا حق دیا، فرمایا نکاح کر دو ان کا تم اپنی بہنوں کا اور اپنی بیٹیوں کا۔ ساری روایتوں کا سامنے رکھ کے اگر میں خلاصہ نکالوں تو 3 باتیں نکلتی ہیں۔ فرمایا بچیوں کا نام اچھا رکھو، ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو۔ 2 لفظ ہیں، تعلیم اور تربیت۔ تعلیم پہ تو ہم چلے جا رہے ہیں لیکن تربیت کی طرف آج بھی ہمارا دھیان نہیں ہے۔ جیسے تبلیغ کے سبق میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبروں میں ایک نمبر رکھا علم اور ذکر، لیکن علم و ذکر کو ساتھ میں رکھا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہیں کیا، کیونکہ بغیر علم کے ذکر کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ جنت میں لے جائے۔ عیسائیوں کے پاس عبادتیں بہت تھیں، 600 سال، 500 سال، 200 سال، 100 سال عبادت کر کے بھی دوزخ میں چلے گئے کیونکہ علم نہیں تھا۔ یہودیوں کے پاس علم بہت تھا لیکن اللہ کی یاد، اس کا ذکر نہیں تھا، عبادت کی طرف ان کا رجحان نہیں تھا، صرف مسئلے مسائل فتوے جھاڑنا، وہ بھی دوزخ میں چلے گئے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ علم اور ذکر کو جدا نہیں دیکھنا چاہتا، بغیر علم کے اس کی یاد صراط مستقیم پہ نہیں لے جاتی، اور بغیر اس کی یاد کے علم نرا کام نہیں دیتا، اس لیے دونوں کو ساتھ میں رکھا۔ تو یہاں پر بھی تعلیم اور تربیت دونوں کو ساتھ میں جوڑا ہے۔ جس طرح تعلیم ضروری ہے، تعلیم بچیوں کے لیے بھی ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسلام میں بہت وسعت ہے، اسلام تیرے اور میرے گھر سے شروع نہیں ہوا، اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے شروع ہوا۔ ان کے گھر میں دیکھ لیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے، پردہ فرما گئے ربیع الاول میں، یہ بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ ولادت ہمیں خوب یاد ہے کہ اس مہینے میں تشریف آوری ہوئی، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی مہینے میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو جب پردہ فرما گئے تو اس وقت حضرت امی عائشہ کی عمر ہے 17 سال، ابو بکر صدیق کی بیٹی 17 سال۔ اب نبی کی بیوی امت کی ماں ہوتی ہے، اس کا نکاح اب کسی سے نہیں ہوگا، ساری امت کی ماں ہے، ماں سے نکاح تو نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا ہے کہ نبی کی بیوی تمہاری ماں ہے۔ تو اب کیا کیا امی عائشہ نے؟ 63 سال عمر پائی ہے، نبی پردہ فرما گئے، 45 سال اور دنیا میں زندہ رہی۔ امی عائشہ نے کیا کیا؟ 2 کام کیے۔ مدینے میں بیٹھ کے کلینک چلایا ہے،
ایسا کلینک امی عائشہ کا چلا کہ مدینے میں ایسا کلینک کسی اور کا نہیں چلا. جڑی بوٹیوں سے وہ اس وقت علاج کیا کرتی تھی. جو ہے قسم قسم کے مریض آتے تھے, چٹکیوں میں شفا پاتے تھے. ایک مرتبہ بھانجے نے پوچھا کہ خالہ جان آپ حدیثیں بہت بیان کرتی ہیں لیکن مجھے تعجب نہیں ہوتا کیونکہ آپ نبی کے گھر میں تھی. آپ شعر و شاعری بھی کر لیتی ہیں, مجھے تعجب نہیں ہوتا کیونکہ آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں, آپ کی گھٹی میں شعر و شاعری ہے. لیکن مجھے تعجب اس وقت ہوتا ہے کہ یہ جو فن طب ہے, ڈاکٹری کا علم ہے, یہ علاج سے معالجہ ہے, یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ امی عائشہ نے فرمایا میں نے 2 راستوں سے سیکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے جب مدینہ آئے ہیں تو حضرت سعد کی بیٹی یہ طبیبہ تھی, تو نبی نے اپنی بیویوں کو حکم دیا, مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ اس عورت کے پاس جو فن طب ہے, جو ڈاکٹری کا علم ہے, وہ تم سیکھو. ہم پڑھتے تو ہیں کہ غزوہ احد میں عورتیں گئی تھی, بدر میں بھی کچھ تھی, خندق میں بھی. عورتیں کیوں جاتی تھیں؟ زخمیوں کا علاج کرنے کے لیے, زخم پٹی کرنے کے لیے. تو کیا زخم پٹی انہوں نے بغیر نرسنگ کے ایسے ہی شروع کر دی؟ نہیں, یہ ساری کی ساری وہ عورتیں ہیں جن فن طب سیکھا تھا. تو کہا ایک تو ہم نے اس سے سیکھا. دوسرا, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں 15 دن تقریباً علیل رہے تو مختلف علاقوں سے طبیب آتے تھے اور میرے گھر میں جڑی بوٹیوں سے وہ علاج کرتے تھے. تو دیکھا دیکھی 15 دن میں یہ فن میں نے بھی سیکھ لیا. ایک کام تو یہ کیا امی عائشہ. دوسرا کیا کام کیا؟ پردہ لٹکا دیا حجرے میں, خود حجرے میں بیٹھ جاتی اور ہزاروں کی تعداد میں باہر مرد ہوتے, بڑے بڑے صحابہ ہوتے, ان کو بیٹھ کے امی عائشہ نے جو ہے 45 سال پڑھایا ہے. اکثر صحابہ امی عائشہ کے اسٹوڈنٹ اور شاگرد ہیں. یہ 2 کام کی. پتہ چلا اسلام نے عورت کو ڈاکٹر بننے سے منع کرتا ہے, نہ ٹیچر بننے سے منع کرتا ہے. اسلام عورت کے تعلیم کے راستے میں میں کہا کرتا ہوں روڑا نہیں اٹکاتا, پردہ لٹکاتا ہے. روڑا نہیں اٹکاتا کہ تو نہیں پڑھ سکتی, پردہ ضرور لٹکائے گا اس کی عزت کی حفاظت کے لیے. تو عورتوں تو عجیب ظلم تھا. نبی نے بچایا بیٹی کو تو فرمایا کہ نام اچھے رکھو, تعلیم و تربیت کا انتظام کرو, جینے کا حق دو ان کو. اگر تم نے ان کا نکاح کر دیے تو ایسے ماں باپ پر, ایسے بھائیوں پر جنت واجب ہو جائے. یہ بیٹی کو بچانے کے لیے کہا. اور نبی کی پسندیدہ چیزوں میں سے نبی کی 3 چیزیں پسند ہیں. الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ آج بھی اگر کوئی نبی کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے وہ نماز کی پابندی کرے. ہم دوسرے رسم و رواج کو اپنا لیتے ہیں عاشق رسول بننے کے لیے, لیکن جو چیز نبی کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے اس کو اپنانا ضروری ہے, وہ ہے نماز. دوسری چیز نبی نے فرمایا کہ مجھے نیک عورت بہت پسند ہے. عورت ہو اور نیک ہو, یہ مجھے بہت پسند ہے اس دنیا میں, کیونکہ اس کے اثرات عورت کے نیک ہوں تو پھر بہت زیادہ خاندانوں پہ چلے جاتے ہیں. آج بھی لوگ نعرے لکھتے ہیں دیواروں پہ, مرد پڑا تو فرد پڑا, عورت پڑی تو خاندان پڑا. نبی نے اس چیز کو پسند کیا کہ عورت اگر نیک ہو, یہ چیز مجھے بہت پسند ہے. اور تیسری چیز فرمایا خوشبو مجھے بہت پسند ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ نبی کو عطر کی دکان پہ نہیں دکھا سکتے. خوشبو وجود سے آتی تھی, پسینے سے آتی تھی. تو بہرحال بہن کو بچایا, بیٹی کو بچایا. ماں کا کوئی مقام نہیں تھا. باپ کی کئی بیویاں ہوتی تھی, باپ کے انتقال کے بعد سگی ماں کو چھوڑ کے دوسری ماؤں سے بیٹے نکاح کر لیتے تھے. کبھی جو ہے بیٹوں میں لڑائیاں بھی ہو گئی کہ اس ماں سے میں نکاح کروں گا, اس ماں سے میں کروں گا. حقیقی کو چھوڑ کے باپ کی جو دوسری بیویاں ہوتی تھی اس سے نکاح ہو جاتے تھے. نبی نے اس چیز کو آ کے منع کر دیا. ماں کا وہ مقام اتنا اونچا بڑھا دیا ہے
کئی شہروں میں نے چوراہوں پہ یہ بات کہی، مجھے یہ دھرم ایسا کوئی دکھاؤ جس دھرم نے عورت کے قدموں میں جنت رکھی ہو۔ وہ اسلام ہے جس نے کہا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ بیوی کو مقام دیا، مسکرانے پہ ثواب رکھ دیا، مسکرا کے دیکھنے پہ ثواب، اس کو وہ حقوق دیے کہ جو تم کھاتے ہو وہ بیوی کو کھلاؤ، جس طرح کا کپڑا تم پہنتے ہو اسی طرح کا بیوی کو پہناؤ۔ اور یہی حق غلام کو بھی دیا، جو غلام تھے عرب کے اندر دستور تھا جو غلام جو تم پہنتے ہو وہ غلاموں کو پہناؤ۔ یہ نہیں لگنا چاہیے لباس سے یہ سیٹھ ہے یہ نوکر ہے، لباس سے نہیں لگنا چاہیے۔ جو تم کھانا کھاتے ہو وہی اس نوکر کو کھلاؤ، اس غلام کو کھلاؤ، اس کو حق دیا۔ اور فرمایا مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ ساری کائنات کے لیے محسن کیسے بنے وہ بتا رہا ہوں۔ لوگ مزدور سے مزدوری کرا لیتے تھے لیکن اس کو پیسے مانگنے کا، اپنی دھاڑی مانگنے کا کوئی حکم نہیں، اجازت نہیں تھی، اس کو کوئی حق نہیں تھا، کوئی اختیار نہیں تھا۔ نبی نے آ کے اعلان فرمایا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا پیمنٹ کر دو، اس کو دیا۔ اور محنت کرنے والے مزدور کو نبی نے پسند کیا، اس کو داد دی، اس کے ہاتھوں کو چوما۔ دنیا میں کوئی ایسے بادشاہ کا نام دکھا دو جس نے کسی مزدور کا ہاتھ چوما۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب صحابی سے مصافحہ کیا، دیکھا کہ سعد کے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں، کھردرے سے ہاتھ لگے۔ فرمایا سعد یہ کیا ہو گیا تیرے ہاتھوں کو؟ کہا اللہ کا رسول میں ایک مزدور ہوں، سارا دن پتھر کوٹتا ہوں، ہتھوڑا چلاتا ہوں، اس کی وجہ سے ہاتھوں کا یہ حال ہے۔ نبی نے ہاتھوں کو بوسہ دیا، فرمایا میری امت میں سب سے بہتر روزی ایسے محنت کرنے والے مزدور کی، محنت کرنے والے مزدور کی۔ پسند نہیں کیا کہ تم محنت نہ کرو۔ مانگنے والا کوئی آیا میری ہیلپ کرو، میری مدد کرو، پریشان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مانگنے کے لیے آیا تھا۔ آج بھی ہٹے کھٹے مانگنے آ جاتے ہیں نا، تو وہ آیا کوئی، اس نے سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا میرے پاس زرہ ہے، جنگ میں کام آتی ہے۔ فرمایا اس زرہ کو بیچ لے، جا کے کلاڑا خرید گیا اور کلاڑے میں دستہ ڈال کے دیا اور کہا اب جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور آ کے لوگوں کو بیچ، بھیک مت مانگ، محنت اور مزدوری کر۔ اس کو پسند فرمایا ہے۔ تو سب کے لیے، غلاموں کے لیے تو اتنے محسن بن کے آئے کہ غلام اپنے ماں باپ کو بھول گئے، ماں کی ممتا بھول گئے محمد عربی کا پیار دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ ہے آپ سن چکے حضرت زید کا، حضرت خدیجہ کا غلام ہے اور پھر نبی کو ہدیے میں دے دیا تھا حضرت خدیجہ نے۔ وہ گم ہو گیا تھا اپنے گھروں سے، اس کو کسی نے اچک لیا تھا، پھر آگے کسی قافلے والے نے بیچ دیا، پھر کسی اور ملک میں بیچ گیا۔ یوں چلتے چلتے یہ ملک شام اور پھر عرب کے میلوں میں آیا، حضرت خدیجہ نے خریدا اور حضرت خدیجہ نے خرید کر اپنے آقا کے گفٹ کر دیا۔ تو اس کے جو والد تھے وہ تلاش کر رہے تھے، چچا تھے وہ بھی تلاش کر رہے تھے۔ اس نے والد نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میرا بیٹا نہ ملے گا تب تک میں غسل نہیں کروں گا، میں اپنے سر پہ پانی نہیں ڈالوں گا جب تک میرا بیٹا نہ ملے گا۔ وہ خاک چھانتا رہا، کئی سالوں کے بعد چچا آیا۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا تھا جب چچا آیا۔ اب چچے نے دیکھا کہ میرا بھتیجا تو یہاں مکے میں ہے، تو جا کے بات کی کہ جو سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بنا رکھا ہے۔ جا کے بات کی کہ میں اپنے بھتیجے کو لینے آیا ہوں، اس کو چھوڑنا ضروری ہے کیونکہ اس کا باپ روتے روتے دنیا سے چلا گیا، اس کی ماں آج بھی گھر میں کونے میں رو رہی ہے اور اس کی بہنوں کے آنسو بھی دیکھے نہیں جاتے۔ آپ کا غلام ہے، قیمت لینی ہے اتنی لے لو، یہ ہمارا بھتیجا ہمیں لوٹا دو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں کو غلام بنانے نہیں آیا ہوں، میں انسانوں کو آزاد کرنے آیا ہوں۔ میں نہیں رکھوں گا آپ کے بھتیجے کو اور کوئی قیمت بھی نہیں لوں گا۔
جائے تمہارا بھتیجا تمہارے ساتھ، تمہاری اولاد ہے، تمہارا بیٹا ہے، لے جاؤ، لیکن میری ایک شرط ہے، زید پہ زبردستی مت کرنا۔ زید کو پوچھیں گے، وہ جانا چاہے گا تو جائے گا، زبردستی اس پہ نہیں کی جائے گی۔ کہا تو اس کے تو دماغ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو ہی بھول جائے، ماں کو ہی بھول جائے، بہنوں کو ہی بھول جائے۔ چچا نے اب جا کے بھتیجے سے بات کی کہ بھتیجا کئی سالوں سے ہم تیرے لیے خاک چھان رہے ہیں، کئی ملکوں میں گئے ہم، اور تیرا باپ تو بس تجھے تلاش کرتے کرتے دنیا چھوڑ گیا، بغیر نہائے وہ چلا گیا اس دنیا سے۔ آج بھی تیری ماں رو رہی ہے اور تیری بہنیں بھی رو رہی ہیں، چل لینے آیا ہوں۔ وہ اب جواب سنو اس کا، زید کا، کہتا ہے میری ماں کو میرا سلام کہہ دینا، میری بہنوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ چچا میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے بہنوں کا پیار تو ملے گا، ماں کی ممتا تو ملے گی، لیکن وہاں محمد عربی کا پیار نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں یہیں رہوں گا۔ میں اپنے ماں کو چھوڑا، اس نے ماں کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، نہیں پرواہ کی کہ میرے والد جو ہے روتے روتے دنیا سے گئے۔ یہ کون سی چیز تھی جس نے کھینچ کے رکھا ہوا تھا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اور جب زید نے جب یہ منظر دکھایا نا، پھر نبی نے بھی اپنی نبی کی رحمت کا دریا بھی جوش میں آیا اور کہا کہ آج کے بعد زید کو کوئی غلام نہیں کہے گا، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ اس کو منہ بھلا بیٹا اسی کو بنایا تھا۔ تو غلاموں کے لیے رحمت بن کے آئے، بیواؤں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ 25 سال کے نوجوان ہیں، پہلی شادی 40 سال کی عورت سے کر رہے ہیں۔ خدیجہ جو 2 مرتبہ پہلے بیوہ ہو چکی ہے، کسی نے پوچھا آپ نوجوان ہیں، اتنے حسین ہیں، بلکہ حسن جو ہے آپ پہ فدا ہے۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ حسن کو پھیلاؤ تو ساری کائنات بنتی ہے، حسن کو سمیٹو تو محمد کا نام بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اتنے حسین کہ چاند بھی رشک کرے آپ پر، آپ اس 40 سال کی بڑھیا سے نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا صرف نکاح نہیں کر رہا ہوں، ایک بیوہ کا گھر بسا رہا ہوں، بیوہ کا گھر بسا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ خدیجہ کو آ گیا بخار، بڑے چودھری ہوتے ہیں نا راجستھانی، بڑے چودھری ہوتے ہیں، بیوی، میں بیوی کا جورو نہیں ہوں، ہاں ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیے اخلاق، خدیجہ کو آ گیا بخار، کہا کہ بیٹی تیرے ابا سے کہیں کہ چادر لاؤ، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ بیٹی جا کے کہتی ابا حضور امی کو بخار آ گیا ہے، آپ اپنی چادر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے عیادت کے لیے تشریف لائے، فرمایا خدیجہ بخار ہو گئی، سنا ہے تم نے چادر مانگی ہے۔ خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، آج تو چمڑی بھی مانگتی محمد اتار کے دے دیتا۔ یہ محبت کا جملہ ہے، عزت کا جملہ ہے، کوئی چمڑی اتارتا نہیں ہے۔ عائشہ تم نے منہ کہاں سے لگایا بتا ذرا، یہ عزت دی ہے بیوی کو، تو سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اور انسانوں کے سر پہ جو بڑے احسانات ہیں مختصر وقت میں، سب سے بڑا احسان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ توحید کا تحفہ دیا۔ انسان مایوس تھا، ہر کسی کے آگے جھک رہا تھا، جو اچھا کیڑا نظر آیا وہی معبود، گھنا درخت آیا وہ معبود، چمکتا ہوا پتھر نظر آیا معبود ہے، چاند چمکا تو وہ معبود بن گیا، ستارے چمکے معبود بن گئے، سورج چمکا معبود بن گیا، ہر چیز کو پوجا گیا دنیا میں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اعلان کیا کہ انسانوں یہ معبود جن کو تم بنا رکھی، یہ چیزیں بڑی نہیں ہیں، بڑے تم ہو، نکلو ان سے، تم ان کے آگے مت جھکو، یہ سارے تمہارے کمی ہیں، نوکر ہیں، ساری کائنات تمہاری غلام ہے، تم مخدوم ہو، خادم نہیں ہو۔ سر انسانیت کا بلند کیا نا، اسی لیے تو انسان میں جذبہ آیا، پھر ریسرچ شروع ہوا ہے، پھر سائنس کے بڑے ایجاد ہوئے ہیں، پھر ایروپلین اڑا ہے، پھر بس چلی ہے، پھر ٹرین چلی ہے۔ اس سے پہلے انسان کئی ہزاروں سال آ کے رہ کے دنیا میں چلے گئے،
کیا ان کے پاس مائنڈ نہیں تھا؟ کیا دھرتی میں لوہا نہیں تھا؟ کیا دنیا میں پانی نہیں تھا؟ تو پھر انہوں نے بس کیوں نہیں چلائی، کمپیوٹر کیوں نہیں بنایا، ریل کیوں نہیں بنائی، فلائٹ کیوں نہیں اڑایا؟ اڑائے کیسے؟ لوہا تو معبود تھا۔ بجلی بنائے کیسے؟ دریا تو معبود تھا۔ چاند پہ جائیں کیسے؟ وہ تو معبود تھا۔ ہر چیز معبود تھی، اور معبود جو ہوتا ہے نا، گوڈ، بھگوان، اس میں سوچنا بھی عیب ہوتا ہے۔ یہ تلسم ٹوٹا کہ یہ معبود نہیں ہے، ریسرچ کرو، غور و فکر کرو۔ پھر انسان نے غور و فکر کیا، اور پھر عمر نے ڈانٹ پلا دی دھرتی کو۔ کیوں زلزلہ آتا ہے مدینے میں اور دھرتی کانپتی کیوں ہے تو؟ کیا عمر نے تیرے سینے پہ انصاف نہیں کیا؟ لوگوں نے کہا آگ بڑی سلگی ہے جنگل میں، مدینے کی طرف آ رہی ہے، مدینہ جل جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا مدینہ جل جائے گا؟ وہ اتنی خطرناک آگ ہے، مدینہ جلا دے گی؟ لاؤ، لے جاؤ عمر کی چادر، لے جاؤ اس آگ میں ڈال دو۔ اس آگ سے کہو کہ عمر کی چادر جلا کے دکھا، مدینہ تو دور کی بات ہے۔ یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ وہ توحید سے آیا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین جو ہے نا، اسی سے یہ حوصلہ پیدا ہوا۔ اور پھر جو ہے انسان نے اپنی کمند ہواؤں میں ڈالی، پھر اس نے جو ہے گھور کے دیکھا فضاؤں کو، پھر ریسرچ کیا لوہے پر، پھر ریسرچ کیا پانی پر، پھر ریسرچ کیا چاند پر، پھر ریسرچ کیا ستاروں پر، پھر ریسرچ کیا کائنات کے ذرے ذرے پر۔ سائنسی جو ہے ایجادات جتنی بھی وجود میں آئی ہیں، یہ ابھی ان سالوں میں ہی کیوں آئی؟ ان 14 سالوں میں ہی کیوں ہوا سارا؟ کیا پہلے یہودیوں کے پاس دماغ نہیں تھا؟ کیا دھرتی نہیں تھی؟ کیا لوہا نہیں تھا؟ کیا پانی نہیں تھا؟ کیا انسان کے پاس مائنڈ نہیں تھا؟ خیر ماننا پڑے گا کہ محسن انسانیت کا یہ جو تغمہ دیا نا توحید کا، اس سے انسان کا سر بلند ہوا کہ تیرا سر کسی کے آگے نہیں جھکے گا، صرف ایک اللہ کے آگے جھکے گا، بس کہیں نہیں جھکے گا، تو سب سے بلند ہے۔ لقد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسمیں کھا کے فرمایا کہ انسان کو میں نے سب سے بیوٹیفل بھی بنایا اور بیسٹ بھی بنایا، خوبصورت بھی انسان ہے اور سب سے عظیم بھی انسان۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو تمام مخلوقات پر فوقیت دی ہے، عظمت دی ہے۔ اب اس سے سر بلند توحید رب کی طرح توحید اب کا تحفہ دیا۔ انسان طبقات میں بٹا ہوا تھا نا، ہندو والے کہتے تھے ہم بڑے، ہم سوریہ ونشی ہیں، چندر ونشی، سورج کے بیٹے ہیں، چاند کے بیٹے ہیں، راجپوت خاص کر کہتے تھے۔ اور پھر فرعون، مصر کے فرعونوں نے کہا کہ نہیں ہم سورج کے اوتار ہیں، اور پھر ایرانیوں نے کہا نہیں ہمارے خون میں خدا خود گردش کرتا ہے، اور پھر چینیوں نے کہا نہیں یہ آسمان فادر ہے، دھرتی مادر ہے، اس فادر اور مادر کے بیچ میں جو بیبی پیدا ہوا وہ چین کا بادشاہ ہے۔ یہ تھا محمد عربی نے آ کے اعلان کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، او سارے انسانوں ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، ایک ماں باپ سے۔ آدم کہہ دو یا سنسکرت میں جا کے نام کچھ اور بتا دو، تم ہیں تم سب ایک ماں باپ کی اولاد۔ اور فرمایا یہ خاندان کیوں رکھے، قبیلے کیوں رکھے؟ یہ کیوں رکھا کہ قریشی ہے، قیام خانی ہے، لوہار ہے، یہ عالمان ہے، یہ جو ہے سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، یہ ہم نے خاندان کیوں رکھے ہیں؟ طبقات میں آپ نے کیوں بانٹا؟ فرمایا یہ خاندان اور قبیلے اس لیے رکھیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ساجد کون سا کہ ساجد قریشی، کون سا ساجد کہ لوہار، ساجد کون سو کہ کمہار، ساجد کون سو کہ قیام خانی۔ اس پہچان کے لیے قبیلے رکھیں، ورنہ تم میں سے بڑا وہ نہیں ہے جس کا خاندان یا خاندان اونچا ہو، تم میں بڑا وہ ہے جس کے کرتوت اور اعمال اچھے ہو۔ یہ کہا بس سارا ختم کر دیا۔ کوئی یہاں مسجد میں آپ کو کیوں بلایا ہے؟ یہ چیز پیدا کرنے کے لیے کہ جو پہلے آ گیا وہ اس کو اب بادشاہ بھی نہیں ہٹا سکتا، بادشاہ نہیں ہٹا سکتا اس کو۔ جو انسانیت کا حق بادشاہ رکھتا ہے اتنا ہی حق ایک مزدور رکھتا ہے، غریب رکھتا ہے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہاں میں بڑا ہوں یہ ہوں نہیں، تو مراسی ہے بن سرک،
تو قاضی ہٹے کیوں کھڑے ہو گئے؟ نہیں، جو پہلے آ گیا وہ اب جو ہے اس کو بادشاہ بھی نہیں ہٹا سکتا۔ یہ پیدا کرنی تھی چیز، اس لیے اس آپ کو صفوں میں کھڑا کیا نماز میں، اتحاد پیدا کرنے کے لیے، فرق مٹانے کے لیے۔ کوئی غریبی مالداری کا فرق نہیں، کوئی قوموں کا فرق نہیں، کوئی غریبی مالداری کا فرق نہیں، کوئی کالے۔ اور آخری خطبے میں فرمایا کہ آج کے بعد میں عرب کو عجم پہ فوقیت نہیں، عجم کو عرب پہ کوئی فوقیت نہیں، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ نبی نے صاف کر دیا، اس کسی کو کالا ہے اس کی وجہ سے وہ نیچا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑا تحفہ تھا انسانیت کے لیے، بہت بڑا تحفہ تھا۔ اور ایک تحفہ یہ تھا کہ دنیا جو ہے نا، لوگوں نے دین اور دنیا کو بانٹ دیا تھا۔ اب میں 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ آخری تحفہ سنا کے، احسانات تو انگنت تھے، کوئی گنا ہی نہیں سکتا، لیکن ایک خاص تحفہ یہ بھی ہے کہ لوگوں نے دین اور دنیا کو بانٹ رکھا تھا کہ مسجد میں دین ہے، بازار میں دنیا، کلیسا میں جاؤ تو دین ہے، منڈی میں چلے جاؤ تو دنیا ہے، کلیسا میں چلے جاؤ تو دین ہے، اور جو ہے تم بازار کی زینت بنو تو یہ دنیا۔ یہ بانٹ لوگوں نے بانٹا تھا۔ محمد عربی صد قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑا گفٹ ہے یہ۔ فرق سارا ختم کر دیا، فرق نہیں انسانوں، غلط سوچا تم نے، ساری دھرتی مسلح ہے، پانی نہیں ملے تو تیمم کر لینا۔ اس دھرتی پہ جو کام اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق کرو گے وہ عبادت ہے۔ فرق ختم کر دو۔ یہ فضائل دیکھیں آپ، اگر آپ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جائیں، اسلام کہتا ہے اس کے ایک قدم اٹھانے پہ گناہ معاف ہو رہے، نیکی مل رہی ہے اس کو، یہ اللہ کے رستے میں ہے۔ فرمایا اگر کوئی حلال کمانے جا رہا ہے تو بھی اس کے قدم، ایک ایک قدم پہ اس کو نیکی مل رہی ہے، وہ بھی اللہ کے رستے میں۔ نوجوان گھوڑ سوار گزرا، صحابہ نے کہا کاش کہ نوجوان، اس کی جوانی، اس کی سواری اللہ کے رستے میں لگتی۔ فرمایا یہ کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا تو کمانے جا رہا ہے، ملک شام جاتا ہوگا یا یمن جاتا ہوگا۔ فرمایا اگر اپنے بال بچوں کے لیے حلال کمانے جا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے رستے میں ہے۔ اگر اپنے ماں باپ کے لیے حلال کمانے جا رہا ہے تو اب بھی یہ اللہ کے رستے میں ہے۔ اگر اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، تب بھی وہ اللہ کے رستے میں ہے۔ ہاں اس لیے کمانے جا رہا ہے کہ لوگ وڈیرا کہیں، مالدار کہیں، مالیے والا کہیں، ہیلی والا کہیں، تو پھر شیطان کے راستے پر ہے۔ یہ ہر ڈپارٹمنٹ، ہر شعبے میں جنت کو یوں رکھ دیا۔ فرمایا تمنا ہوتی ہے نا، آپ عالم کے فضائل اٹھائیں، قرآن کا جو حافظ ہے اس کے فضائل اٹھائیں کہ قیامت کے دن وہ جو ہے نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ تو کیا کسی جو عالم نہیں ہے، جو حافظ نہیں ہے، تو کیا وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھنا نہیں چاہے گا؟ کیا اسلام اس کو محروم کر دے گا؟ نہیں۔ فرمایا بزنس مین، تاجر صاحب، دکاندار صاحب، تو مولوی نہیں بنا تو کوئی بات نہیں، حافظ نہیں بنا تو کوئی بات نہیں، اپنی دکان پہ بیٹھا بیٹھا 2 چیزیں پیدا کر، ایک سچائی، ایک ایمانداری، دیانتداری۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو تاجر اپنی تجارت میں سچائی اور ایمانداری پیدا کرے گا، کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو مولوی کی بات کر رہے تھے، وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، شہیدوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، صدیقین، ابو بکر صدیق کی لسٹ میں یہ تاجر کھڑا ہے۔ بول صاحب میں تو ڈاکٹر ہوں، جنت کمانے کو ٹائم ہی کون ملے؟ آیا کون کہہ دیو تنے ٹائم جنت کون کما سکے؟ تو بھی جنت کما سکے، اپنی کلینک پہ بیٹھ کر آن آڑے کے چہرے پہ شفقت اور عیادت کی نگاہ ڈال دے، 70,000 فرشتہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ بول صاحب میں تو انجینئر ہوں، میں کہاں جنت کما لوں؟ اسلام نے کہا دال والا خیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف جو تھوڑی رہنمائی کر دیتا ہے نا، اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے بھلائی کرنے والے کو ملتا ہے۔ اگر کوئی مالدار کسی غریب کو گھر بنا کے دے فری میں، ثواب کے لیے بہت زیادہ ثواب ملے گا، لیکن انجینئر غریب ہے، وہ کسی غریب کو گھر نہیں بنا سکتا۔ فرمایا نقشہ ہی بنا کے دے دے، جو نقشہ بنانے پہ اس کو ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا اس مالدار کو ہیلی بنانے پہ مل رہا ہے۔ الدال والا خیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو ثواب اتنا ہی ملتا ہے، اس کے یہاں کوئی کمی تھوڑی ہے۔
بنی اسرائیل، آپ تو محمد عربی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کا آدمی کہہ رہا ہے من چلا کہ اللہ جو ایک تو بڑو ٹی کو بنائے ریت کو اتنا ٹی اللہ تعالیٰ سونے کو بنا تو نا تو میں سے اللہ کے رستے میں بانٹ دیتا۔ اللہ نے وقت کے نبی پہ وہی اتاری، اس بندے کو خبر کر دو تیری نیت کے مطابق ہم نے تجھے اتنا ثواب دے دیا، کمی ہے کیا اس کی؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت پڑھنے